دوستوں، آج 15 اگست جمعرات کے دن چلتے پھرتے صرف 7 بار اس سورت کو پڑھ لینا۔ جس گھر میں اس سورت کو 15 اگست کے دن جمعرات کے دن صرف اور صرف 7 بار پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، روشن مستقبل کے لیے بیٹی ہیں، روشن نصیب کے لیے بیٹی ہیں، جو قرضدار ہے قرض سے نجات کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے اس خاص وظیفے کو 15 اگست جمعرات کے دن پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، بار بار یہ موقع آپ لوگوں کو نہیں ملے گا۔ جمعرات تو بہت سی آئیں گی، لیکن 15 اگست کا دن نہیں آئے گا۔ اللہ والوں، یہ قبولیت والی، یہ معرفت والی اور اللہ کے قریب لے جانے والی، ہر حاجت کو پورا کرانے والی، یہ آپ کے آگے ماہ سفر کی دوسری جمعرات آ گئی ہے، جو سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ آج ماہ سفر کی دوسری جمعرات 15 اگست کے دن آئی ہے۔ 15 اگست یوم آزادی کا دن ہے۔ آپ سب لوگوں کو 15 اگست کی بہت بہت بدھائی ہو۔ اللہ والوں، آج سفر کی دوسری جمعرات کے دن آپ نے دنیا جہان کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس سورہ مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھ لینا ہے۔ آپ کے گھر سے نحوست بھی ختم ہو جائے گی۔ سفر کے مہینے کی جتنی بھی شیطانی اور زمینی آفتیں ہیں، وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، سفر کو بہت سے لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ نہ شادیاں کرتے ہیں، نہ ہی کاروبار کرتے ہیں، بہت سے مسائل سے پرہیز کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ سفر کی آپ لوگوں نے 9 تاریخ جمعرات کے دن اپنے مقدر کو اگر آپ لوگ بدلنا چاہتے ہیں، صرف 7 بار اس سورت کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ سفر کی 9 تاریخ ہے، 15 اگست کا دن ہے، دوسری جمعرات کا دن ہے، آپ کے مقدر کے، تقدیر کے پنتالوں کو کھول سکتی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یہ دن اتنی قبولیت کا ہے کہ آج جس گھر میں یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے گی، وہ گھر ارب پتی ہو جائے گا۔ سفر کی بہت سی فضیلتیں، برکتیں ہیں۔ سفر کے مہینے کو زمانہ جاہلیت سے برا جانا جاتا ہے، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آج میں آپ کو سفر کی 9 تاریخ جمعرات کے دن رزق اور دولت کا ایسا پاورفل وظیفہ بتاؤں گا جسے بے شمار لوگوں نے پڑھا ہے، بے شمار لوگوں نے آج تک فائدہ اٹھایا۔ جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، جس کو اللہ کریم سے مانگنا نہیں آتا، وہ آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لے۔ انشاءاللہ آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتاؤں گا، اور سفر کی 9 تاریخ جمعرات کے دن اس قرآنی سورت کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 7 بار پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج سفر کی 9 تاریخ جمعرات کے دن اللہ کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی مل نہیں سکتا، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج سفر کی 9 تاریخ 15 اگست کے دن آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، آپ لوگوں کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ صرف 7 بار ایک قرآنی سورت پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا، پورے سال کی عظمتوں اور برکتوں کا اگر انتظام ہو جائے اس وظیفے سے، تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے۔ رزق اور دولت کا پاورفل عمل اس کو کہا جاتا ہے۔ آج جن کے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج سفر کی 9 تاریخ 15 اگست کے دن جمعرات کے دن اس عمل کو کر لیں۔ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ میں صرف وظیفہ بتا سکتا ہوں، پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، کلام بھی رب کا، مانگنا بھی رب سے۔ آج آپ میں سے اگر کوئی بے گھر بیٹا ہے،
جس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، ہر مہینے کرائے دار سے بحث ہوتی ہے۔ مالک مکان گھر یعنی کہ آج کرائے کے دوران آپ لوگ خود بتائیں رہنا کتنا مشکل ہے، کس طریقے سے کرایوں پر دھکے کھاتے ہیں، یہ سب ہمارا دل ہی جانتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ سفر کی 9 تاریخ 15 اگست کے دن جمعرات کے دن صرف 7 بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر اللہ کریم سے مانگ لو، انشاءاللہ اپنا ذاتی مکان بھی نصیب ہوگا۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار بیٹا ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں، آپ ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، جو کوئی بیٹا ہے اس ویڈیو کو سن رہا ہے، اگر میرا بس چلتا میں آپ کا بازو سے پکڑ کر آپ کو مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کی 9 تاریخ 15 اگست کا دن جمعرات کا دن صرف 7 بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، انشاءاللہ آپ کا قرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا۔ اب یہ نہ سوچنا کہ کروڑوں کا قرض ہے کیسے اترے گا، رب سے مانگ کر تو دیکھو۔ آج اگر آپ میں سے جس کے گھر میں بیٹیاں موجود ہیں، طلاق کی نوبت آ پہنچی ہے، بیٹیاں اپنے گھر میں خوش نہیں، شوہر مارتے ہیں، آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، یا پھر بیٹیاں یا ماں باپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، بیٹوں کے روشن مستقبل کے لیے، بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے آپ لوگ اس قرآنی سورت سے بے شمار فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ جب بندہ اللہ پاک کے کلام کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی ذات خوش ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ اس قرآن پاک پر ایمان لائے، ہم لوگ اس غیب کی خبریں دینے والے پر ایمان لائے، اور ہم لوگ روز حشر، قیامت اور جنت اور دوزخ پر ایمان لائے۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ پاک کی ذات بھی راضی ہو جائے گی۔ آج ماہ سفر کی 9 تاریخ ہے، 15 اگست کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، اس عمل کو لازمی کر لینا۔ جس حاجت کے لیے پڑھو گے وہ پوری ہو کر رہے گی، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جو کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج ایک بار سفر کی 9 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر تو دیکھو، آپ کو کسی اور وظیفے کی کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، کئی سالوں سے ڈاکٹر کے چکر لگا لیے، بڑے بڑے انجیکشن دوائیں کھا لی، کوئی فائدہ نہ ہو رہا، آج ماہ سفر کی 9 تاریخ 15 اگست کے دن جمعرات کے دن بیٹی پڑھ لے، بیٹا پڑھ لے، میاں بیوی میں سے کوئی ایک شخص پڑھ لے، یہ سورت پڑھ کر نیت کر کے بیٹھو، اللہ کریم، یقین کریں اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ لوگ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار بیٹا ہے تو شفائے کلی کے لیے پڑھ لے، اور جس کو لگتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، سفر کے مہینے میں جو بھی شادیاں ہوتی ہیں وہ تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں، ان میں طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ تنگ دستیاں آپ لوگ سوچتے ہیں کہ بڑھ جاتی ہیں، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، تو ایسے تمام افراد سے میری گزارش ہے کہ آپ سفر کی 9 تاریخ جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھیں، پورے مہینے کی نحوست، پورے مہینے کی تمام شیطانی شر اور زمینی آفات سے حفاظت بھی ہوگی۔ پورا مہینہ نیا کاروبار شروع کرو، شادی کرو، کچھ بھی کرو، نہ تو کوئی حادثہ ہوگا، نہ کوئی نقصان ہوگا، نہ ہی کوئی بری خبر سنو گے۔ اللہ والوں، سفر کی 9 تاریخ 15 اگست کا دن، جمعرات کا دن، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہیں انڈیا میں رہتے ہیں، انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، یا انڈیا کے کسی شہر سے رہتے ہیں، پاکستان سے رہتے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، آپ لوگ نیپال، عمان، جاپان، مسقط، بنگلہ دیش، دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، جس ملک میں آپ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، سفر کی 9 تاریخ جمعرات کے دن آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو مکمل اجازت ہے۔ ماہ سفر کی 15 اگست کی 9 تاریخ جمعرات کا دن، پورا دن پوری رات موجود ہے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دکان پر ہوتے ہیں، ہم کاروبار پر ہوتے ہیں، سفر میں ہم وظیفہ کیسے پڑھیں گے؟ آپ کسی بھی حالت میں آپ لوگ دکان پر پڑھ لیں، کاروبار میں پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، رات 9 10 11 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ صرف 7 بار آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، کتنا ہی وقت لگ جائے گا؟ اللہ والوں، آپ نے اس عمل کو توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ سفر کی 9 تاریخ، یہ 15 اگست کا دن جمعرات کا دن ہے۔ یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جس کسی کو لگتا ہے کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ملتا، وظیفوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ آج ماہ سفر کی 9 تاریخ جمعرات کے دن اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، اور کامیابی آپ لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریے گا۔ آپ لوگ یاد رکھیں، صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں اس عمل کو کرنا ہے، جہاں آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ یہ موقع ایک بار ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر کسی کو موقع دیتا ہے کامیابی کا۔ جو موقعوں کی قدر کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، جو قدر نہیں کرتا پھر وہ برباد بھی ہو جاتا ہے۔ آج سفر کی 9 تاریخ 15 اگست کے دن جمعرات کے دن موقع بھی ہے، قبولیت کی گھڑیاں بھی ہیں۔ آپ نے تمام کاموں کو اپنے ذہن سے نکالتے ہوئے تنہائی میں بیٹھ کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، اس سے پہلے توجہ کریں، آج ماہ سفر کی 9 تاریخ ہے، دوسری جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں، آج 15 اگست کا بھی دن ہے۔ آج کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری اپنے شان کریمی کا واسطہ، میرے مولا تجھے تیری بڑائی اور عظمت کا واسطہ، تجھے تیری کن فیکون کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی تمام پریشانیاں، دکھ درد، محتاجگیاں، دل کی بے چینیاں سب کو دور فرما دے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے، ہمارے اخلاق کو پر لطف فرما دے، ہمارے اخلاق کو میٹھا میٹھا کر دے، میرے مولا ہماری زبان کو، ہمارے دہن کو، میرے مولا اپنے ذکر الہی سے، اپنے ذکر سے پر فرما دے، ہمارے قلوب کو منور فرما دے، ہمارے دماغ کو تمام گندگیوں سے آزادی عطا فرما، دل پر چڑھا ہوا میل اتار دے، میرے مولا صبح شام تیرے حبیب پر درود سلام پڑھنے والا بنا دے، میرے مولا ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعامات کرے، ان راستوں سے بچا جس پر تو غضبناک ہوا، میرے مولا ہمیں بار بار عمرے کی اور حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار خانہ کعبہ کو، میٹھے میٹھے مدینہ کو اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ریاض الجنہ میں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اپنے ماں باپ کا ہمیں فرما بردار بنا دے، اپنے ماں باپ سے اخلاق سے بات کرنے والا بنا دے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے والا بنا دے، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے والا بنا دے، میرے مولا ہمارے الفاظ سے ہمارے کسی مسلمان بھائی کا دل نہ دکھے،
ہمیں ایسا بنا دے، مسلمانوں کے لیے مدد کا بہترین بندوبست فرما دے، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما، ہمیں بھی ان سب کی مدد کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ میرے مولا اب تو مہدی الزماں کو ظاہر فرما دے، میرے مولا ہمیں اپنے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ قرضدار ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد عطا فرما، ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو خوشادہ روزگار عطا فرما۔ میرے مولا جن کا روزگار صحیح نہیں ہے، مطلب آمدنی کم ہے، میرے مولا کم آمدنی میں برکت وسعت پیدا فرما۔ میرے مولا اچھا روزگار عطا فرما، ایسا روزگار عطا فرما کہ پیسے جمع کر کے ہم لوگ حج کے لیے آ سکیں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ میرے مولا حج کرنے کے لیے آئیں۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ آپ کی ایک آمین سے اگر کسی مسلمان بھائی کا بھلا ہو جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہے۔ اللہ والوں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگ کس طریقے سے پڑھیں گے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں تحقیق کی گئی کہ یا حیو یا قیوم پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ صحابہ کرام کی جب زندگی پر غور کیا گیا تو دیکھا گیا سب سے زیادہ جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ یا حیو یا قیوم کا پڑھا جاتا ہے۔ اسے اسم اعظم کہتے ہیں۔ آج ماہ سفر کی 9 تاریخ دوسری جمعرات کے دن 15 اگست کے دن آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، اور یہ سورت صرف اور صرف 7 بار پڑھنی ہے، جس سے رزق اور دولت کا پاورفل وظیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت بھی 7 بار پڑھنا ہے۔ آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، سورۃ الفاتحہ کی آیات بھی 7، ہفتے کے دن بھی 7۔ اور آج 9 تاریخ ہے، 15 اگست کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں آ جائیں گے، آپ کی تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے۔ آپ کو خود بھی یقین نہیں ہوگا کہ سفر کی 9 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ کو منانا اتنا آسان ہے، اللہ رب العزت سے خزانے لوٹنا اتنا آسان ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وظیفہ آپ نے صرف ایک قرآنی آیات کو پڑھنا ہے جو ہر کسی کو آتی ہے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ جب بھی ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو ہماری زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ والوں 9 سفر جمعرات کے دن اتنا سا وظیفہ ہے۔ اب جو اتنا سا وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگ نہیں سکتا، آپ جو 5 منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا عمل
نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپے کا ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے۔ اب جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے فائدہ نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے اپنی منمانی سے، اب جن کے وظیفے پورے نہیں ہوتے وہ اپنی منمانی پڑھتے ہیں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اب توجہ کیجئے گا، سفر کی 9 تاریخ جمعرات کے دن جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ تنہائی میں اپنے تمام خیالات ذہن سے نکالتے ہوئے یہ محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ یوں محسوس کریں آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار یا 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں خواہش کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، نیت کرنے کے بعد دل ہی دل میں اللہ کریم سے باتیں کریں، دل ہی دل میں اللہ کریم سے اپنے الفاظ میں مانگیں، مولا تیرا بندہ ہوں، تیرا محتاج ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگوں گا، تجھ سے نہ مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا۔ دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ دل ہی دل میں مانگتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، اس کے بعد میں نے سورۃ الفاتحہ بتائی، اور پھر تیسرا اور آخری وظیفہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یوں وظیفہ کریں کہ گویا آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ پاک اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے جو اللہ پاک سے مانگتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا، اور جو اللہ کے سوا کسی سے مانگتا ہے پھر وہ ہمیشہ مانگتا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔